گھر میں میاں بیوی کے درمیان یا ماں باپ اور بچوں کے درمیان یا بہن بھائیوں کے درمیان کسی بھی چھوٹے موٹے موضوع کے اوپر اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے اس قسم کے اختلاف کو ریزالو کرنا ہوتا ہے تو ہم ایٹ رینڈم ہی کوئی میٹنگ شروع کر دیتے ہیں، یعنی کوئی سامنے دوسری پارٹی آئی تو اس کو بٹھایا اور اس کے ساتھ ہم نے بات چیت شروع کر دی، یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے۔ اب دونوں پارٹیاں جو ہوتی ہیں اپنے موضوع کے اوپر یا اپنے جو خیالات ہیں، اپنے جو نظریات ہیں اس کے ساتھ سٹک ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس وقت ہم لوگ نہ دوسرے اور بہت سارے موضوع بھی بیچ میں ڈال دیتے ہیں کہ جی فلاں وقت تم نے یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا، تمہارا رویہ ٹھیک نہیں، تم ایسے ہو تم ویسے ہو۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اس میٹنگ میں نا ایک کھچڑی سی پک جاتی ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کس موضوع کو پہلے، یعنی کس اختلاف کو پہلے ڈیل کیا جائے اور کس کو بعد میں کیا جائے یا کیا نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ جو میٹنگ ہوتی ہے یہ 2-3 گھنٹے تک چلتی رہتی ہے، اور اس میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ بس یہ شاید آخری میٹنگ ہے، اس میں تو ہم نے مسئلے کو حل کر کے ہی اٹھنا ہے، ادروائز تو میٹنگ ختم ہی نہیں ہونی۔ تو جب میٹنگ ختم ہوتی ہے 2-3 گھنٹے دونوں پارٹیاں بول بول کے تھک جاتی ہیں، اک جاتی ہیں، تو پھر وہ اختلاف رائے پر ہی ختم ہوتی ہے۔ وہ پھر ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور سم ٹائم وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایک یعنی جو ہم ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں نہ صرف وہ اچیو نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور مستقبل میں جو میٹنگ ہوتی ہے یا ہم حالات کو ٹھیک کرنے کے امکانات ہوتے ہیں وہ مزید کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں ملتا۔ لیکن اگر ہم اس کام کو تھوڑا سا ترتیب سے کر لیں، تھوڑا سا اس کے لیے کچھ بہتر لائحہ عمل اختیار کر لیں، کوئی روڈ میپ بنا لیں، تو اس سے ہمیں کافی کامیابی کے امکانات مل سکتے ہیں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، بلکہ کامیابی یقینی طور پر مل سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی پیارے کے ساتھ کوئی بات چیت کرنی ہے جس موضوع پر اختلاف ہے، اس موضوع کو اپنے پاس کاپی پینسل پر لکھ لیں۔ اس کو لکھنے کے بعد اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر بیان کریں کہ میں یہ کیوں چاہتا ہوں کہ دوسرا بندہ یہ کام کرے، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا بندے کو میری اس رائے کے ساتھ متفق ہونا چاہیے، تو اپنی جو رائے ہے اس کے آپ میرٹس لکھیں کہ دوسرے بندے کو بتائیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں، اگر آپ اس بات کو مان جاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو یہ بینیفٹس ہونے کا امکان ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے ڈی میرٹس بھی لکھیں کہ اگر آپ یہ والی میری بات نہیں مانیں گے تو اس سے یہ اختلافات، یہ نقصانات آپ کو ہو سکتے ہیں یا فیملی کو ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ پھر آگے یہ لکھیں کہ دوسرے بندے کا کچھ نہ کچھ آپ کو نقطہ نظر کا پتہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ جو سوچ رہا ہے اس کو بھی لکھیں، اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ اس کے سوالات کیا ہو سکتے ہیں جب آپ گفت و شنید کریں گے۔ پھر ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بتائیں کہ اگر آپ جو نقطہ نظر رکھتے ہیں اس کو مان لیا جائے تو اس کی وجہ سے یہ فیملی کو نقصانات ہو سکتے ہیں، یا اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن فائدہ کم اور نقصانات زیادہ ہیں، جبکہ میں جو حل پیش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کے ذریعے فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے یا نقصان نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس طرح آپ کی تیاری مکمل ہو جائے گی، آپ اس میں دیکھ لیں گے کہ اس میٹنگ میں کیا ہو سکتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ اپنے ذہن میں یہ طے کر لیں کہ جب میں نے گفت و شنید کرنی ہے، بحث کرنی ہے، تو اس میں میں نے آدھے گھنٹے سے زیادہ کسی صورت میں میٹنگ کو نہیں چلانا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ جو پہلی میٹنگ ہے اس میں مسئلے کو بالکل حل نہیں کرنا، صرف ہم نے ایکسچینج آف نیوز اینڈ ویوز کرنا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، چاہے ہم پہلے سمجھ چکے ہوں لیکن پھر نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور کم از کم 3 یا 5 یا 7 میٹنگز کے بعد ہم نے یہ سوچنا کہ اب اس میں ہم نے فائنل ڈیسیژن لینا ہے، یعنی امیجیٹلی ڈیسیژن کی طرف نہیں جانا، اتنا اتاولا نہیں ہو جانا کہ بس یہ کپاتا آج ہی ہونا ہے، ایسے نہیں سوچنا، بلکہ کم از کم 3 میٹنگز تک جانا ہے، اور آدھے گھنٹے سے زیادہ کسی طور پر یہ میٹنگ پرولونگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب میٹنگ ہو رہی ہو تو اس میں چائے اور کافی نہیں رکھنی ہے، کیونکہ چائے کافی میں کیفین ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے ذاتی طور پر دیکھا ہے کہ جب لوگ اس قسم کی صورتحال میں چائے یا کافی پی رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں وہ 4-5 چمچ چینی کے ڈال دیتے ہیں، اور چینی اور کیفین جب جسم میں جاتی ہے تو یہ بندے کا ایک بلڈ پریشر ہائی کر دیتی ہے، بندہ جو ہوتا ہے نا وہ
بہت زیادہ انرجیٹک ہو جاتا ہے اور وہ پھر اختلاف رائے بڑا کھل کر کرتا ہے اور وہ پھر مطلب اونچی اونچی بولنا شروع کر دیتا. اس لیے اس قسم کی میٹنگ میں ایسی کوئی چیز نہ رکھیں جس سے بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہونے کا امکان ہو، بلکہ کوشش کریں کہ آپ وہاں فریش فروٹ جوس رکھ لیں یا فریش فروٹس رکھ لیں یا ٹھنڈا پانی ساتھ رکھیں اور کول والا ماحول ہو، یعنی موسم گرم نہ ہو، اے سی لگا ہو اور کمفرٹیبل سچویشن ہو. تو اس طرح کر کے جب آپ دوسرے بندے کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے تو وہ بھی آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اور دوسرے بندہ جب وہ بیان کر رہا ہو تو پہلی میٹنگ میں صرف اس کا نقطہ نظر سننا ہے، اس کو فوری طور پر کاؤنٹر نہیں کر دینا. اس کو کہنا آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ میں نے سمجھ لی ہیں، سن لی ہیں، تو ہم اگلی میٹنگ میں اس کے اوپر بات کریں گے. جو میرا نقطہ نظر ہے آپ اس پہ غور کریں، جو آپ کا نقطہ نظر ہے اس کے اوپر میں غور کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو نیکسٹ میٹنگ میں ہم کریں گے. نیکسٹ میٹنگ میں بھی آپ نے صرف اپنے اپنے نقطہ نظر کے دلائل پیش کرنے ہیں. اس کے بعد تھرڈ میٹنگ میں جا کے آپ دیکھیں گے کہ جس میں کنونسنگ پاور بہتر ہے، جو اپنا مقدمہ اچھے طریقے سے پیش کر رہا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کورٹ میں جج صاحب ہوتے ہیں اور ان کے سامنے دو وکیل دونوں پارٹیز کے اپنے آرگومنٹس دے رہے ہوتے ہیں، تو جو وکیل اچھے طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کر لیتا ہے وہی کیس جیتتا ہے. اس طرح آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ کوئی اپنا نقطہ نظر دوسرے سے منوانا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک وکیل کا کام کر رہے ہیں. جتنے اچھے طریقے سے آپ کی تیاری ہوگی، جتنے اچھے طریقے سے آپ آرگومنٹس پیش کریں گے، جتنے اچھے طریقے سے آپ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، اتنے ہی آپ کے کامیابی کے چانسز بڑھ جائیں گے. اس طرح کر کے ہم اپنے گھر میں ایک پرسکون پیار بھرا ماحول کریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا سب سے پہلا بینیفٹ آپ کو ہوگا، یعنی آپ اپنے آپ سے پیار کریں، اپنے پیاروں سے پیار کریں، تو اور گھر میں ایک پرسکون، خوشگوار اور مزیدار سا ماحول کریٹ کریں تاکہ یہ جو محدود سی زندگی ہے اس کو ہم انجوائے کر سکیں اور اس کے ذریعے ہم ترقی کر سکیں اور معاشرے میں ہم ایک اچھا مقام حاصل کر سکیں.